يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا سرکار حضرت امام مہدی. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. ارشاد ہوا کہ حل ادلکم علی تجارت، اے میرے بندے کیا تمہیں ایک ایسے بزنس، ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہو.
جس میں کوئی نقصان اور لاس کا تصور نہ ہو۔ دنیا کا کوئی بھی بزنس آپ اٹھا لیں وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پہ چلا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ملے گا بلکہ نفع ہی نفع ملے گا۔ خدایا یہ کس شے کا بزنس ہے؟ اگر میں تیرے ساتھ تجارت کرنا چاہوں تو کیسے تجارت کروں؟ آج تک تو میں نے دنیا والوں سے تجارت کی، کئی بندے آ جا اب اپنے رب کے ساتھ تجارت کر، اپنے رب کے ساتھ بزنس کر۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر میرے ساتھ تجارت کرنی ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے تجارت کر، اپنی جانوں کے ذریعے سے تجارت کر، اپنے اولاد کے ذریعے سے تجارت کر۔ اور اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسی تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، جو ٹوٹی ہوئی جو کبھی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں، کبھی شب ہجرت بستر نبی پر سو کر تجارت کرتے ہیں، اور جب بدن پہ زخم آ جاتے ہیں اور رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور چہرے پہ مایوسی کے نشان ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ چچا حمزہ بھی شہید ہو گئے لیکن ابھی تک علی کو شہادت نہیں ملی۔ علی تم نے اتنی قربانی دے دی، ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسالت کا دفاع کیا، لیکن علی منتظر مقام شہادت ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے شہادت نہیں ملی۔ وہاں پر رسول فرماتے ہیں اے علی ابھی تو جہاد اصغر کر کے آیا ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے جو سب سے بڑی تجارت ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون سی تجارت ہے؟ کبھی مومن نے غور کیا، فکر کیا کہ مولا کی عمر اس وقت 28 برس ہے، اللہ نے حسن جیسا بیٹا دیا ہے، لیکن علی فرماتے ہیں کہ مجھے شہادت کا مقام کیوں نہیں ملا؟ اور رسول سمجھانا چاہتے ہیں اے علی تلوار چلانا آسان ہے لیکن اپنے نفس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تبھی تو ہم فرماتے ہیں کہ اگر تجارت کرنی ہے تو علی جیسی تجارت کرو کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس سے تمہاری دنیا بھی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ کیونکہ ماہ محرم کے عشرے میں ہم نے 2 موضوعات پہ تقاریر کی، ایک ذکر اور فکر تھا، دوسرا مقامات زیارت عاشورہ تھا۔ کیونکہ مجالس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں تو میں نے سوچا ٹاپک بدل کے پڑھا جائے تاکہ جو مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں لوگ تھوڑا استفادہ بھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ 5 دن آپ کی خدمت میں رہیں گے اور موضوع رہے گا معاد اور معاش، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو اللہ تجارت کرواتا ہے۔ معاش سے تجارت تب کرو گے جب تمہاری نگاہ معاد پر رہے گی۔ شہادت کا جذبہ تب تمہارے وجود میں پیدا ہوگا جب تمہارا عقیدہ معاد پکا ہوگا۔ موت سے وہ ڈرتا ہے جس کے وجود میں معاد پکا نہیں ہے۔ گناہ وہ کرتا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ میں قیامت، معاد یعنی قیامت، میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن وہ دراصل مقام یقین پر نہیں ہے۔ کہہ تو رہا ہے لیکن کہیں کہیں شک آتا ہے، ارے مرنے کے بعد کوئی قبر بھی ہے، مرنے کے بعد کوئی برزخ بھی ہے، مرنے کے بعد کوئی قیامت بھی ہے، تو کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے یہاں کرتے چلو۔ اور کبھی کبھی شیطان بھی وسوسہ کرتا ہے، ارے اگر تو خدا کا ماننے والا، اگر تو علی کا ماننے والا، اگر تو امام زمانہ کا ماننے والا، پھر تمہاری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ پھر تمہاری زندگیوں میں فقر و فاقہ کیوں ہے؟ دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ لو، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، جو شراب بھی پیتے ہیں، جو کلبز میں بھی جاتے ہیں، جو ناچ گانے میں بھی مبتلا ہیں، لیکن دیکھو ان کو مال بھی دیا جا رہا ہے، ان کو دولت بھی دی جا رہی ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس بنگلے بھی ہیں۔ اگر یہ ایمان اپنانا تھا تو علی کے پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا۔
اگر اس ایمان کی سوچ کی بنیاد پر امام فرماتے ہیں جب تو تصور معاد کو کھول لے گا تب تمہیں سمجھ آئے گا. اب قرآن میں آباد آتی ہے اے حبیب لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ہے. وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں, جب یہ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں, لہو و لعب یہ دنیا کی رنگینیاں, لہو و لعب یہی لگژری لائف سٹائل کا تصور, لہو و لعب یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا تصور, بڑے بڑے بنگلوں کا تصور, جب یہ دولت کو دیکھتے ہیں, جب یہ مال کو دیکھتے ہیں, جب یہ بزنس کو دیکھتے ہیں, وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا, جب یہ مال دنیا کو دیکھتے ہیں, تو بلا رہا ہوتا ہے, تو کھڑا ہے قائماً, تو قائم ہے, تو بلا رہا ہے, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, لیکن یہ تجھے اسی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ تیرے کھڑے ہونے کو نہیں دیکھتے, یہ مال کو دیکھتے ہیں, یہ دولت کو دیکھتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں یہ ترکوک قائمن کی جو آیت ہے یہ دراصل امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ اے مومن قائم آل محمد قائم ہے, وہ محمد و آل محمد کا آخری جانشین قائم ہے, کھڑا ہوا ہے, وہ تجھے بلا رہا ہوتا ہے لیکن تو تجارت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, تو بزنس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ شبہ پیدا ہوتا ہے مولانا کیا بزنس نہ کریں, کیا مال نہ کمائیں, کیا بچوں کے لیے فیسلٹیز کو پیدا نہ کریں, کیا بیوی کو اچھا گھر لے کے نہ دیں, کیا بچوں کے لیے آسائشوں کو پیدا نہ کریں؟ اسلام فرماتا ہے نہیں, پیدا کرو لیکن دو عقیدے رکھ کر اس کی تلاش میں جاؤ. اگر ایک عقیدہ رکھ کر جاؤ گے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. یعنی اگر تمہارے لیے صرف بینیفٹس اور تمہارے لیے مطلب اور مقصد صرف اگر معاش رہا, یعنی دوستی صرف معاش کی بنیاد پہ کرنے لگے, تعلقات صرف معاش کی بنیاد پہ بنانے لگے, بیٹی کا رشتہ صرف معاش کی بنیاد پہ کرنے لگے, بیٹے کی شادی صرف معاش کی بنیاد پہ کرنے لگے, اگر صرف نظریہ معاش رہا تو تم میں اور ان یزیدیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ شمر بھی معاش کے تقودوں میں تھا, ابن سعد بھی معاش کے تقودوں میں تھا, یزید بھی معاش کے تقودوں میں تھا. یہ کیسا معاش ہے؟ تخت کو بچانا معاش ہے, کسی مقام پہ پہنچ جانا معاش ہے, کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جانا معاش ہے. یعنی کائنات کو یہ نظریہ دیا جائے کہ تمہیں ہر حالت میں مالدار بننا ہے, تجھے ہر قیمت میں گاڑی لینی ہے, تجھے ہر حال میں بنگلہ لینا ہے. اب یہ اس بنگلے کے پیچھے, اس گاڑی کے پیچھے, اس مال کے پیچھے اگر بھائی کا حق مارنا ہے تو مار دو, اگر بہن کے حق کو غصب کرنا ہے تو کر دو, بس مجھے اپنے بچے کو اعلیٰ مقام پہ پہنچانا ہے, مالدار بنانا ہے. یعنی اگر معاش کی تلاش میں گئے اور صرف تمہاری نگاہ میں معاش ہی رہا تو تو گمراہ ہو جائے گا. لیکن اے مومن معاش کی تلاش میں جا. علی کی طرح یہودی کے باغ میں کام کرنے جا رہے ہیں, کبھی میں سمیت تمار کی دکان پہ کھجوریں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن وہی علی ہے جو معاش کما کر لاتے ہیں, لیکن علی کی نگاہ میں معاد بھی ہے اور وہ معاد رات کے اندھیرے میں علی کو اٹھواتا ہے اور غریبوں کے دروازے پہ یتیموں کی مدد کرنے جاتے ہیں. لیکن اگر صرف نگاہ معاش ہوتی تو مولا کہتے یہ کھجوریں رکھ لو, علی تمہارے بچوں کے کام آئیں گی, علی تمہارے پرسوں کے کام آئیں گی. لیکن کہا نہیں نہیں, میں صرف دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا, مجھے نگاہ اور میری نگاہ بلند ہونی چاہیے. علی کی نگاہ معاد پر ہے, قیامت پر ہے. لہذا کماؤ, کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن کماتے وقت یہ سوچنا صرف دنیا کے لیے نہیں کما رہے. ایک دن آئے گا جب قیامت کا دن ہے جس میں اٹھایا جائے گا, ایک رات آئے گی جو گھر کی نہیں ہوگی, قبر کی رات ہوگی. اس رات کے لیے بھی کچھ کمایا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ بہت بڑا تصور ہے معاش کا اور معاد کا. یہاں اس طرح بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنگ ہے, جنگ حق و باطل. یہ شیطان بندوں کو گمراہ کرتا ہے اسی معاش کے ذریعے. دیکھیے دو نظام ہیں, ایک نظام مہدویت ہے, ایک نظام شیطان ہے. ایک صہیونی نظام ہے, ایک الہی نظام ہے. لیکن ایسا نہیں کہ صہیونی نظام کو بقا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج ویسٹرن حکومتیں ہم سے بہتر نہ ہوتی, آج ان کا نظام ہم سے بہتر ہے, آج ان کی گورننس کرنے کا طریقہ ہم سے بہتر ہے,
آج ان کی اسٹڈی اور ان کی ایجوکیشن ہم سے بہتر ہے، ان کا جنگی نظام ہم سے بہتر ہے، پھر مسلمان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے مولانا آپ تو کہہ رہے تھے بہترین نظام اسلام کا نظام ہے، لیکن آج اگر سب سے زیادہ بدنام ہے تو مسلمان ہے، اگر آج سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہے تو مسلمان ہے، آج اگر سب سے زیادہ کرمنل ایکٹنگ کوئی کرتا ہے تو وہ مسلمان کرتا ہے۔ تو آپ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں اسلام کا نظام بہترین نظام ہے جس میں معاد بھی ہے، جس میں معاش بھی ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام معاش والا نظام ہے اور وہ بہترین نظام نہیں ہے، لیکن وہ تو آسائش میں ہیں، ان کے بچے تو بہترین تربیت پا رہے ہیں، ان کے ہاں تو ہمیں اخلاق بھی نظر آتا ہے، ارے وہ تو رولز کو نہیں توڑتے، وہ تو قانون کو نہیں توڑتے، لیکن یہ مسلمان توڑتا ہے، اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ مولانا وہی مسلمان جب اس نظام میں رہتا ہے تو قانون کو توڑتا ہے، لیکن یہی مسلمان جب انگلینڈ جاتا ہے، یہی مسلمان جب آسٹریلیا جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی قانون بند نہیں ہوتا، یہ رات کے 2 بجے بھی سگنل کو نہیں توڑتا، یہ کبھی کوئی جرم نہیں کرتا۔ اور عجیب مقام فکر یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اگر رات کے 2 بجے جنگل میں گاڑی چل رہی ہے اور آپ نے کسی حیوان کو ہٹ کر دیا اور حیوان گاڑی سے ٹکرایا گیا تو وہاں پر گاڑی روکی جاتی ہے اور کال کی جاتی ہے، کرے مجھ سے ایک حیوان کا ٹکر ہو گیا ہے اور اسی پاکستان میں انسان کی ٹکر ہو جائے تو گاڑی کو روکا نہیں جاتا۔ مولانا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ویسٹرن ورلڈ تو بہترین زندگی گزار رہا ہے اور یہاں پر مشرق میں آ جائیے، مسلم ممالک میں آ جائیے، چوری بھی یہاں ملتی ہے، فسق بھی یہاں ملتا ہے، فجور بھی یہاں ملتا ہے، قانون کو توڑنے والے بھی یہاں ملتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام بہترین نظام ہے۔ میرے عزیز اس نے نظام کو بنایا، ایک مثال دے کر بیان کروں گا، دیکھیے اس کے نظام کی بنیاد ہے معاش، اس کے نظام کی بنیاد ہے معاش، تبھی ان کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مثال ایسے دوں کہ جیسے ایک تسبیح آپ لیں، اس تسبیح کے اندر ایک دھاگا ہے، اگر یہ دھاگا مضبوط ہے تو تسبیح کے دانے بھی اس میں جڑے رہیں گے۔ ان کے نظام کے دھاگے کا نام ہے معاش، وہ اسٹڈی ہو، وہ گورننس ہو، وہ بچوں کی اسکولنگ ہو، پورا نظام کھڑا ہے معاش پر۔ کس طرح آپ کو مثال دوں، یہی پاکستان میں رہنے والا سگنل کو توڑ دیتا ہے کیونکہ یہاں پر اسے فائن لگایا جاتا ہے 250 500، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ پولیس پکڑتی نہیں ہے، اور یہاں سے پاکستانی اسٹوڈنٹ جاتا ہے آسٹریلیا انگلینڈ، مقصد کیا ہے؟ معاش کی طلب میں جاتا ہے، مال دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، خود کو اکنومیکلی مضبوط کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ جابس تو یہاں بھی ہیں، اب وہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مثلا ایک دن میں وہ 400 پاؤنڈ کماتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اور ایک مرتبہ وہ سگنل کو توڑتا ہے تو اسے 200 پاؤنڈ فائن لگتا ہے، کیونکہ فطرت میں ہے کہ یہ معاش کے پیچھے، اور ہر وہ چیز جو اس کے معاش کو توڑے گی یہ اس کو فالو کرے گا، کیونکہ معاش کا نقصان ہو رہا ہے، یہ کبھی سگنل کو نہیں توڑے گا۔ ان کا پورا نظام اس پر ہے، چپے چپے پر کیمرہ لگے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی حیوان کو مارو گے، انسان کو مارو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تصور معاد تو ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر خطا کرو گے تم سے پیسے لیے جائیں گے، اگر سگنل توڑو گے پیسے لیے جائیں گے، کسی حیوان کو مارو گے پیسے لیے جائیں گے، کسی انسان کو زخمی کرو گے پیسے لیے جائیں گے، اور اگر یہ کام کرو گے تو پیسے دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے اور اگر تم ہمیں بتا دو کہ اس نے پیسہ ٹیکس کا چوری کیا ہوا ہے، منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، اور اگر تم بتاؤ گے تو اس کا 30% 40% تمہیں دیا جائے گا۔ جو لالچ دی جاتی ہے وہ کون سی لالچ ہے؟ معاش کی لالچ ہے۔ جنگ صفین مولا علی کا لشکر ہے، ابن عباس کے بھائی کو مولا علی بھیجتے ہیں کہ جا امیر شام سے جا کر گفتگو کر، مولا حسن کا لشکر ہے، امام حسن بھیجتے ہیں کہ جا اس سے جا کر گفتگو کر، امیر شام اسے ہزاروں سکوں کی لالچ دیتا ہے، نگاہ معاش، یعنی جس کی نگاہ میں معاد نہ ہو، صرف معاش ہو کہ مجھے معاش بنانا ہے،
وہ اس معاش کے پیچھے سب کچھ کر دیتا ہے. اس نے غداری کی امام حسن سے. شمر کی نگاہ میں صرف معاش تھا کہ اگر میرا معاش بن جائے اور حسین کا گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے. ابن سعد کی نگاہ میں صرف معاش تھا کہ اگر مجھے رے کی حکومت ملتی ہے مل جائے، لیکن سیدہ زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے، پرواہ نہیں ہے. لیکن علی نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہی مولا علی ہے. اور دنیا کہتی علی کو سیاست نہیں آتی تھی، اور مولا کو کہا گیا مولا طلحہ کو بصرہ کی حکومت دیجئے اور زبیر کو کوفہ دے دیجئے، کوئی جنگ جمل نہیں ہوگی. اے علی تم شام کی حکومت معاویہ کے حوالے کر دو، 4-5 سال گزر جائیں، جب تخت حکومت مضبوط ہو جائے اس کے بعد معاویہ کو بلانا اور اسے عزل کر دینا، یہیں پہ گلا کاٹ دینا. یہی طلحہ و زبیر ہے، کوئی حکومت دے دو، کوئی مقام. وہی سوچ جو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ فلاں کو وہ حصہ دے دو، فلاں کو وہ حصہ دے دو تاکہ میری حکومت بچ جائے. امام فرماتے ہیں اگر مجھے معاش کو بچانا ہوتا تو علی سے زیادہ بہادر، علی سے زیادہ سوچ والا، علی سے زیادہ سیاس تجھے نہ ملتا. امام فرماتے ہیں یہ عقل مندی کس میں ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے، وہ مکار ہے. عقل مندی یہ ہے العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل مند وہ ہوتا ہے جو عقل سے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، عقل سے معاش نہیں بچاتا، اپنا معاد بچاتا ہے، اپنی قیامت کو بچاتا ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں علی کے قریب تمہاری حکومتیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں. اور عجیب جملہ امام فرماتے ہیں ایک دن کے لیے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، فرماتے ہیں ایک دن کے لیے بھی علی کسی ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کرے گا. اگر میرا تخت جاتا ہے تو چلا جائے، اگر میرا مالک دنیا سے جاتا ہے تو چلا جائے، اگر میرا عمار شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن علی ایک دن کے لیے کسی ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ علی کی نگاہ میں معاد ہے، معاش نہیں ہے. یہ سارے تاریخ کے جھگڑے معاش کی وجہ سے ہیں، تخت کی وجہ سے ہیں، شہرت کی وجہ سے ہیں، مقام کی وجہ سے ہیں. کیونکہ اگر تمہاری نگاہ میں صرف معاش آ گیا تم دشمن خدا بن جاؤ گے، تم دشمن اہل بیت بن جاؤ گے. کبھی بھی اہل بیت نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہی جنگ صفین ہے. جب پانی ان کے ہاتھ میں تھا تو مولا کے لشکر کو پیاسا رکھا، اور ایک مرتبہ جب یہی پانی علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اب مقام افسوس یہ تھا کہ وہ علی جو انہوں نے شام والوں کے پیش کیا تھا وہ علی وہ نہیں تھے جو خدا نے ہمارے لیے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا عمرو بن عاص اب ہماری خیر نہیں، علی سب پر پانی بند کر دیں گے. ارے تمہاری پلاننگ غلط تھی، اب تو جنگ ہار گئے. کہ نہیں تم نے ابھی تک علی کو پہچانا نہیں ہے. یعنی عمرو بن عاص علی کو زیادہ پہچان رہا ہے لیکن شامی علی کو نہیں پہچان رہے. فرمایا علی کسی پہ پانی بند نہیں کرتا کیونکہ علی اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اگر جنگ ہارتی ہے تو ہار جائے لیکن علی کبھی بھی اپنے اصولوں کو پامال نہیں کرتا. اور افسوس کا مقام یہ ہے شامی بھی علی کو نہیں جانتے تھے اور علی کے ساتھ جو کوفی تھے وہ بھی علی کو نہیں جانتے تھے اور علی کے پاس آئے مولا اب پانی کو بند کر لیجئے. انہوں نے پانی بند کیا تھا، ہم بھی پانی بند کریں گے، بس جنگ جیت جائیں گے. تو مولا علی کا تاریخی جملہ امام فرماتے اگر اس نے پانی بند کیا اور میں بھی پانی بند کروں پھر اس میں اور علی میں فرق کیا رہا؟ یہی تو تاریخی اصول ہیں کہ اہل بیت نے ہمیشہ اپنی نگاہ میں معاد کو رکھا، صرف معاش کو نہیں رکھا، صرف معاش کی تقویٰ میں نہیں رہے. اور مولا نے پانی کو کھول دیا کہ علی جنگ ہار جائیں گے، کہ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. اگر حسین چاہتے پورے ہر کے لشکر کو پیاسا رکھ سکتے تھے. کیا حسین جانتے نہیں تھے کہ راستہ روکا جائے گا، 10 رات پیاس ملے گی، میرا اصغر پیاسا ہو جائے گا، میری سکینہ پیاسی ہو جائے گی، کہ بچے پیاسے رہتے ہیں تو رہ جائیں. لیکن حسین اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اور اصول یہ تھا اگر پیاسا تیرے در پہ آتا ہے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو کبھی پیاسے کو خالی ہاتھ میں لوٹایا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. تو وہ اگر ویسٹرن ورلڈ آج مضبوط ہے اسی بنیاد پر اس نے اپنا پورا سسٹم معاش کی بنیاد پہ بنایا ہے. اور لوگوں کو کیونکہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہے ہی معاش. جب آپ لکھیں گے نیٹ پر ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل، مجھے کامیاب بننا ہے اور کیسے کامیاب بنوں تو جواب میں آتا ہے بیکم اے ملینر. میں کیسے ملینر بنوں، میں کیسے گاڑی والا بنوں، میں کیسے مالدار بنوں. ان کے نگاہ میں ہے ہی معاش.
کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انگریز یہ کہے اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو جنت کا تصور دو. ہماری مجلسوں سے اور ہمارے ممبر سے جو تصور دیا جاتا ہے وہ مال سے زیادہ معاد کا تصور دیا جاتا ہے. اے مومن خوش اخلاق بنو اس لیے نہیں کہ پیسہ ملے گا، اس لیے کیونکہ تجھے جنت جانا ہے. والدین کا احترام کرو اس لیے نہیں کہ تجھے پیسہ ملے گا، اس لیے کیونکہ جنت میں جانا ہے. اور ویسٹرن ورلڈ میں والدین کا احترام نہیں ہے کیونکہ اس احترام پہ پیسہ نہیں ملتا. انگریز بچہ باپ کا احترام کرے پیسہ نہیں ملتا، ماں کا احترام کرے پیسہ نہیں ملتا. وہاں رشتوں کی قدر نہیں ہے، وہاں محرم رشتہ آپس میں گناہکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ ماد کا تصور نہیں ہے، اس میں پیسہ نہیں ہے. لیکن اگر یہی پیسہ بیچ میں لایا جاتا کہ یہ کام نہ کرو تو میں نقصان ہوگا، تو ان کی پوری زندگی کا سسٹم جو چل رہا ہے وہ معاش پہ چل رہا ہے. اور وہ بھی اسی مشرقی دنیا میں. ہمارے یہاں تو مکسچر ہو گیا، کہتے خود کو مسلمان ہے لیکن ہماری حکومتیں معاش پہ چلتی ہیں. مجھے اگر چند بلین ڈالر چاہیے ہوتے ہیں تو میں کسی عرب کے عیاش بادشاہ کا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معاش کو بچانا ہے، مجھے معاد کو نہیں بچانا. میرا ملک اگر قرضی ہو جاتا ہے، مجھے اگر امریکہ کے تلوے بھی چاٹنے پڑے تو میں چاٹ لیتا ہوں کیونکہ مجھے معاش کو بچانا ہے، معاد کو نہیں بچانا. مجھے اپنے جوان کے معاش کی فکر ہے لیکن معاد کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی ٹی وی چینل بے حیائی پھیلا رہا ہے تو بہلاتا رہے، کوئی پرواہ نہیں. ارے لوگوں کو جابس تو مل رہی ہے، ان کا معاش تو بن رہا ہے. اگر کوئی ٹی وی چینل ملک دشمنی میں مبتلا ہے تو ہو جائے، ارے ان کے ورکرز کا کیا ہوگا کیونکہ وہ معاش کو مضبوط کر کے بیٹھے ہیں. تو دشمن کو پتا ہے اگر کسی ملک کو کمزور کرنا ہے، اگر کسی قوم کو کمزور کرنا ہے تو اس کی نبض ہے کہ اس کے معاش کو اپنے ہاتھ میں لے لو. آج دنیا کی ساری بینکیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی جو فورن کمپنیاں، ایکسپورٹ امپورٹ کی کمپنیاں ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ ان کو پتا کہ جب معاش ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم ان کے معاد کو خراب کر سکتے ہیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. تو اگر یہی نظریہ رہا تو حکومتیں گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن اگر اصول علی رہا، شاید 10 سال شعب ابو طالب میں بھی رہنا پڑے، شاید جناب ختیجہ کو اس شعب ابو طالب میں کہ جہاں پر کھجوریں ختم ہو چکی تھی، گٹھلیوں کا آٹا بنایا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا. یہ نظریہ رسول کا تھا. اگر معاش تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اے انسان تمہارا معاد بچ جائے، تمہاری قبر بچ جائے، تمہاری قیامت بچ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل. پر تو انسان کو سوچنا ہے کہ میں کائنات میں آیا کیوں. یہ نہیں کہ معاش کے پیچھے نہیں جانا، جاؤ لیکن ایک نگاہ رکھ کے جاؤ. اور آج صرف ذکر کروں گا، آج میں ٹائم کم لوں گا، انشاءاللہ کل تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک لفظ ہے لفظ دجال، بچپن سے سنتے ہوئے آئے. میں رسمی مجلس نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنے کی مجھے عادت ہے. ہم ہیں الفاظ کے پجاری، فکر کے پجاری نہیں ہیں. ہمیں ہے لفظوں سے محبت، اس لفظ کی معنی اور تصور سے کوئی محبت نہیں. ہمیں لفظ حسین سے محبت ہے سین یہ نون. ہمیں لفظ یزید سے نفرت ہے، یہ زے یہ دال. ہمیں فکر یزید سے کیا، میرا فکر حسین سے کیا. میں تو صرف بیج لگاؤں گا یا حسین، میں تو صرف زبان سے کہوں گا یا حسین، میں تو صرف گھر پہ علم لگاؤں گا یا حسین، لیکن حسین کی فکر نہیں ہے. جس گھر کی چھت پر علم ہے اسی گھر میں ایک ٹی وی ہے جس میں بچہ رات کو بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہے. مجھے تو محرم میں صرف اپنے موبائل کے پروفائل پہ یا حسین لکھنا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یوٹیوب پہ کیا دیکھتا ہوں، فیس بک پہ کن سے دوستیاں کرتا ہوں، فکر حسین سے میرا لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ ہم ہیں لفظوں کے پجاری. فکر کا تو ہم نے سوچا نہیں ہے کہ وہ کون سی فکر ہے. ارے لفظ سے کیسی دشمنی، لفظ سے کیسی نفرت کہ یہ شبہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی کے بیٹوں میں کسی کا نام عثمان تھا اور کسی کا نام کیا تھا، تو یہ نام کیوں رکھے گئے. میں نے کہا اہل بیت نے کبھی بھی ناموں سے نفرت نہیں کی، فکر سے نفرت کی ہے. جنگ جنگ کردار ہے، جنگ جنگ فکر ہے. تو لوگوں کو فکر کیا دے رہا ہے؟ کیا صرف لفظوں کا پجاری بن گیا؟ یہ اهدنا الصراط المستقیم بھی لفظ ہے، میں انچولی میں پڑھ چکا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بھی الفاظ ہیں. کیا یہ الفاظ شمر نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یہ الفاظ یزید نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یہ الفاظ حرملا نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا سعودی عرب والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا حج نہیں کرتے؟ کیا زکات؟ سب کچھ کرتے ہیں، صرف لفظ کے پجاری ہیں، معنی نہیں سوچتے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے.
وہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اسی طرح ہم نے مجلسوں میں سنا دجال آئے گا، دجال آئے گا. آج تک جوان نے سوچا ہی نہیں کہ دجال ہے کون. کہا مولانا میں نے تو پڑھا ہے. بھائی کیا پڑھا؟ کہ مولانا دجال کی نشانی ہے ایک آنکھ والا ہوگا. کہ مولانا مجھ سے سوال کی جرا مولانا ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو جس کی ایک آنکھ ہے. میں نے کہا پیدا بھی ہو گیا بھائی تمہارا کیا جائے، یہ اسی ایک آنکھ کے پیچھے لگا ہوا ہے. دجال جسم کا نام نہیں ہے، دجال فکر کا نام ہے. اس کی نشانیاں پڑھ کے دجال کون ہے؟ فرمائے دجال وہ ہے جو تمہیں معاش میں پابند سلاسل کرے گا. دجال وہ ہے جو کہے گا اگر میری نہیں مانو گے میں تمہارے نان و نفقے کو بند کر دوں گا. دجال وہ ہے جو کہے گا اگر میری نہیں مانو گے میں تمہارے بچوں کے اوپر زندگی کا عرصہ تنگ کر دوں گا. یہ دجال ہے. اور نشانی یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ ہوگی. کیا مطلب؟ یہ ہے معاش کی آنکھ. ایک آنکھ والا وہ صرف تمہیں تصور معاش دے گا، پیشانی پر ہوگی. وہ تمہاری فکر میں صرف معاش کو ڈالے گا. زندہ مثال دوں گا. آپ ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دکھایا کیا جاتا ہے؟ غریب لڑکی امیر لڑکے کے پیچھے، غریب لڑکا امیر لڑکی کے پیچھے، غریب لڑکی امیر لڑکے کے پیچھے. ہر ڈرامے میں یہ تصور ہے. امیر لڑکا غریب پہ عاشق ہو جاتا ہے، غریب لڑکی کسی امیر پہ عاشق ہو جاتی ہے. اور ہر ڈرامے میں بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، یہی تقودوں میں جوان لگتا رہتا ہے کہ مجھے امیر بننا ہے، دولت مند بننا ہے. اب یہ جوان جو بچپنے سے بڑی گاڑی بڑا گھر، اس کو یہ تصور دیا جا رہا ہے معاش کا تصور. اب اس کی زندگی کا ہدف یہ بن جاتا ہے کہ مجھے ایسا گھر بنانا ہے. اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تجھے زندگی میں کامیاب بننا ہے تو ایسی گاڑی ہو، تجھے زندگی میں کامیاب بننا ہے تو ایسا گھر ہونا. یہ تمہاری زندگی کا اسٹیٹس ہے، یہ تمہاری زندگی کا معیار ہے. وہاں پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے کردار اچھا ہو تو یہ معیار ہو، اخلاق اچھا ہو تو یہ معیار ہو، اللہ کی اطاعت ہو تو یہ نہیں. کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں تجھے یہاں تک پہنچنا ہے. ہر ڈرامے میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے. یعنی اب مڈل کلاس کا بچہ، غریب بچہ جب ایسا ڈرامہ دیکھتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس نے ڈرامے میں پوری فیسلٹیز کو دیکھ لیا. اب جب یہ اپنے گھر جاتا ہے تو یہ گھر سے تنگ. ماں سامنے روٹی رکھتی ہے، یہ دال روٹی کو پھینک دیتا ہے. یہ میری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے. دنیا کیسی زندگی جیتی ہے؟ جیسے پورے پاکستان بنگلوں میں رہتا ہے، جیسے پورا پاکستان بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے. اس کے ذہن کو صرف معاش کے پیچھے لگایا جاتا ہے. اب یہ جوان رشوت دے کر بھی کوئی ایسی جاب لینا چاہتا ہے جس میں مال ہو. یہ ایسی جاب کی تلاش میں دعائیں کرواتے، مولانا دعا کیجیے مجھے وہ جاب مل جائے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ مولانا اس میں پیسہ بہت ہے. جب پتا چلا وہ جاب تھی ٹریزری کی جاب، آپ سب کو پتا اس میں زیادہ کیا ہوتا ہے. لوگوں کی تنخواہیں آتی ہیں اور تنخواہوں سے 10% 20% کھایا جاتا ہے، پورا حرام کا مال. کیوں مولانا؟ مالدار بن جاؤں. یہ معاشرہ اس سمت میں جا رہا ہے کیونکہ معاشرے کی نگاہ جب معاش ہو گئی تو معاشرہ بھی کس کی عزت کرتا ہے؟ جس کے پاس گھر ہو، جس کے پاس گاڑی ہو. اور مولا علی فرماتے ہیں آخری زمانے میں متقیوں کی کوئی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا نظریہ معاد کا نظریہ ہے، معاش کا نہیں ہے. معاشرہ ہر اس کو فالو کرے گا جو وی آئی پی کلچر میں چلا جائے، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، دنیا اس کا احترام کرتی ہے. اور افسوس سے مولوی بھی اسی چیز کے پیچھے، کیونکہ یہ بہتا ہوا پانی ہے، اس میں ہر کوئی بہتا ہوا جاتا ہے. جب کلچر بگڑتا ہے، جب سوسائٹی بگڑتی ہے، اور اسی بگڑتی ہوئی سوسائٹی سے جو مقابلہ کرنے آتا ہے اسے مثل حسین کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید. مومن کہتے ہیں حسین یزید کی بیعت کبھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا تم نے سوچ بھی کیسے لیا حسین بیعت کرتے؟ یہ سوچنا بھی گناہ ہے. یہ ناممکن تھا کہ حسین بیعت کرتے. اگر یہ امام جملہ بھی کہتے تو یہ توہین تھی امام حسین کی کہ حسین یزید کی، یہ توہین تھی حسین کی.
کیونکہ حسین تصور میں بھی لانا کہ اہل بیت کبھی یزید جیسے کی بیعت کر سکتے ہیں، یہ تصور بھی غلط ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا حسین، فرمایا تا قیامت حسین جیسے، فکر یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے، یہ تا قیامت فکر دی گئی۔ تو اے عزیز، آج تم سوچ کہ تمہاری زندگی کے جو ٹارگیٹس ہیں، جو تمہارے گولز ہیں، ان گولز میں کہیں قیامت ہے؟ ان گولز میں کہیں معاد ہے؟ ان گولز میں کہیں قبر ہے؟ جب تم مال کے پیچھے جاتے ہو کیا کبھی یہ سوچتے ہو کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ جو کھانا، جو لقمہ اپنے گھر میں لاتے ہو یہ سوچتے ہو یہ حلال کا یا حرام ہے؟ جب کوئی پلاٹ اور زمین لینے جاتے ہو کبھی سوچا یہ قبضے کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یا صرف تمہاری نگاہ میں معاش ہے؟ جب حکومتوں کی نگاہ میں معاش ہو جائے تو امریکہ خود کو بچانے کے لیے، اس معاش کو جمع کرنے کے لیے اگر 4000 5000 عراقی بچوں کو مارا جاتا ہے تو مار دیتا ہے، کیونکہ یہ بقا کی جنگ ہے، یہ سیلف بقا کی جنگ ہے۔ مجھے اپنے ملک کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کے لیے کسی کو مارنا ہے تو مر جائے۔ مجھے اپنے ملک کو مالدار بنانا ہے اور اس مالدار بنانے کے لیے اگر سعودی عرب کو 5 ارب کا اسلحہ دینا ہے تو میں دوں گا، کیونکہ میرا ملک کا معاش مضبوط ہوگا۔ اب اس اسلحے سے وہ گولیاں یمن کے بچوں کو لگتی ہیں تو لگ جائیں، کیونکہ مجھے تو اپنا معاش مضبوط کرنا ہے۔ میرا کیا جائے بچے مرتے ہیں تو مر جائیں۔ یہ جو انٹرسٹ کنٹریز کے آپ دیکھتے ہیں، ان انٹرسٹ میں کہیں بھی آپ کو قیامت کا تصور نہیں نظر نہیں آتا، بس آپ کو معاش کا تصور نظر آتا ہے۔ امریکہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، سعودی عرب اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، انگلینڈ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو مولا علی اگر بقا کی جنگ لڑتے تو علی جنگ صفین کو جیتے ہوئے تھے، حسین کربلا میں جیت جاتے۔ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ علی ابن ابی طالب ظاہری طور پہ ہارتے، لیکن امام نے فرمایا نہیں، ہم معاد کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن وہ کون ہے جو سرخرو ہوگا، اور قیامت کے دن وہ کون ہے جو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دجال آ چکا اور ہمارے نفسوں کے اندر جی رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ دجال کی آنکھ ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں صرف ایک آنکھ سے فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ بیٹیوں کا رشتہ، وہ جاب کا مسئلہ، وہ اپنی بقا کا جنگ کہ صرف مجھے اپنا گھر بنانا ہے، کسی غریب کا گھر گرتا ہے تو گر جائے، صرف مجھے اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے لیے اگر چند یتیم مرتے ہیں تو مر جائیں، مجھے صرف اپنے ملک کو بچانا ہے، پھر اس میں یمنی بچے مریں، شام کے بچے مریں، عراق کی عورتوں کی عزتیں پامال ہو تو ہو جائیں، مجھے کیا ہے، مجھے تو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ تصور وہ تھا جو یزید کا تصور تھا۔ ایک تصور ہے حسین کا تصور کہ کسی اور کی عزت بچتی ہے تو بچے، لیکن حسین کا گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ کسی پیاسے کی پیاس کو بجھانے کے لیے اگر میری سکینہ پیاسی رہتی ہے تو رہ جائے۔ اے جوانوں، تمہارے بازوؤں کو گناہ سے بچانے کے لیے اگر عباس کے بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں۔ تمہاری آنکھیں اصلاح عام کے لیے یہ گناہ کی طرف نہ جائیں، اور تمہاری آنکھوں کی بقا کے لیے اگر میرے عباس کی آنکھ میں تیر لگتا ہے تو لگ جائے۔ خرج تو لإصلاح امت جدی، میں تمہاری آخرت کو بچانے کے لیے، تمہارے معاد اور قیامت کو بچانے کے لیے۔ یہ ذات کی جنگ نہیں تھی۔ یہ تاریخ کے جملے جب پڑھتے ہیں تو مومنین سوال کرتے مولانا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ شمر سینہ حسین پہ سوار ہے، خنجر لیے گلے پہ چلانے والا ہے۔ اس وقت حسین فرماتے ہیں اب بھی وقت ہے۔ یہ ہے معاد، کیونکہ وہ آئے اسی لیے کہ ایک بندے کو بھی جنت میں لے جائیں، اس کی آخرت کو بچائیں، اس کی قبر کو بچائیں۔ یہ فتح ہے کہ من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا۔ حسین کی کامیابی اسی میں تھی کہ حسین نے ایک شخص کو اور بنا دیا تھا۔ یہ کامیابی حسین کی ہے، اور یہ حسین کی کامیابی ہے کہ صدیاں گزر گئیں۔ وہ جوان، وہ میرا بوڑھا، وہ میری مائیں بہنیں جو دنیا کے معاش کے سسٹم میں پورا سال گھومتی رہتی ہیں، پورا سال ان کی فکروں کو برین واش کیا جاتا ہے، لیکن تصور کرو حسین تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں،
پورے سال کا کچرا ان 2 مہینوں میں نکل جاتا ہے. وہ گمراہی اور غفلتوں کے خواب سے حسین کی مجلس آپ سب کو بیدار کرتی ہے. اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ یہ نعمت الہی ہے، اس نعمت پہ میں کل گفتگو کروں گا. عزیزو، معصوم فرماتے ہیں بالاخص عاشورہ کے دن اے مومن کثرت سے میرے حسین کو سلام کیا کر. امام سے پوچھا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے کہ حسین کو سلام کریں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن ان لوگوں نے میرے بابا کو سلام نہیں کیا تھا. تعجب سے پوچھا مولا کیوں سلام نہیں کیا؟ اگلا جملہ رلانے والا تھا. امام فرماتے مسلمان کو سلام کرتا ہے، انہوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھا تھا. یہ کڑی بہت پہلے سے چل چکی تھی کہ جب سیدہ مولا سے پوچھتی ہیں کہ یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. امام نے فرمایا کہ اے دختر رسول آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں، یا علی کوئی جواب نہیں دیتے. تو فرمایا اتنا سلام کرو میرے حسین کو کیونکہ تیرے سلام سے سیدہ کے دل کو چین ملتا ہے. اور جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میری خوش نصیبی کے لیے یہی روایت کافی ہے. فرمایا مومن ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں، تو آمادہ ہے کہ رونے کی تیاری کر رہا ہے. فرمایا کہ تم سب کے سروں کے پیچھے میری اماں زہرا کھڑی ہو جاتی اور تمہارے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے خدا یہ میرے حسین کا عاشق ہے، یہ میرے حسین پہ گریا کرا کہ تمہیں خوش نصیب ہو کہ آج سیدہ کی زبان پہ تیرا نام ہے. قدر کرو، قیمت کرو اس مجلس کی اور دلوں کو کربلا لے جائیں، روحوں کو کربلا تک پہنچائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. اگر کسی کو سلام نہیں آتا، لفظ حسین تو ہر مومن کو آتا ہے، تو کم از کم جب حسین کا نام آئے تو بلند آواز سے مولا کا نام لیجئے گا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی بلند آواز سے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ جن کو پسے گردن باندھا گیا تھا. یہ جملے میرے نہیں امام
امام زمانہ کے جملے زیارت ناہیہ پڑھو یہ تیرے مولا کا نوحہ ہے. فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. فرمایا میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا. فرمایا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا. فرمایا ہے میرے دادا کے غم میں رونے والوں تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے. تو نے سنا برداشت نہیں کیا. تو نے سنا سکینہ کو تماچے مار گئے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا کیا شمر کی اپنی اولاد نہیں تھی؟ بھلا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی؟ کوئی 4 سالہ بچی کو بھی تماچے مار دو. امام نے فرمایا نہیں دشمنی سکینہ سے نہیں تھی. یہ ملعون جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے. رباب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے. فرمایا جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ کبھی سکینہ کو کماتے مارتا تھا. جب بھی مجھے تکلیف دینی تھی یہ ننھی سی بچی کو مارتا تھا. تبھی امام حسین فرماتا ہے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. اللہ آپ سب کو اس ننھی سی خبر کی زیارت نصیب. راوی کہتا ہے قافلہ آیا حلب میں پہنچا 40 گھوڑے سوار قافلے کے آگے تھے. وہ گھوڑوں پہ تھے سید سجاد پیدل چل رہے تھے. فرمایا قافلے کو روکا گیا. بیبیاں زمین پہ بیٹھی سکینہ سجاد کی گودی میں بیٹھ گئے. راوی کہتا ہے شدید قسم کی گرمی تھی. یہ لوہے کا توق امام سجاد کی گردن میں تھا. جیسے گرم ہوتا تھا زخموں پہ لگتا تھا. عجیب قسم کا ظلم ہے. فرمایا اتنے میں شمر نے پانی کا مشق لیا اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا. ننھی سی سکینہ کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے. دھیمی سی آواز میں کہا بھیا سجاد مجھے پیاس لگی ہے تھوڑا پانی مل جائے. اجازت ہے میں اس سے پانی مانگو. امام نے فرمایا سکینہ یہ پانی نہیں دے گا لیکن جا حجت تمام کر کہیں قیامت کے دن نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا. اب
ننھی سی بچی، ننھے سے قدم، ننھے سے پاؤں، آہستہ آہستہ چلتی ہے، شمر کو کہتی ہے شمر تھوڑا پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر ملو کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا دوبارہ پانی نہیں مانگ دے، لیکن ملو نے کوئی جواب نہ دیا، یہ سپاہیوں کو پلاتا رہا، بچی پیچھے پیچھے چلتی رہے، یہ سوچ کے شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ فرمایا 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے، کہتی ہے شمر اب تو پانی دے دے۔ سنو گے ملو نے کیا کیا، اب اس نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کر دیا، لیکن ننھی سی بچی، راوی کہتا ہے چل چل کے تھک گئے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، شاید گھوڑوں کے بعد مجھے پانی دے گا، ایک مرتبہ گھوڑوں نے پانی پی لیا، منہو پانی کا مشک بچی کے قریب لایا، بچی نے سمجھا مجھے پانی دے گا۔ سنو گے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں لینے دے، ایک مرتبہ سکینہ نے چلو بنایا، منو نے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، بچی نے خود کو پانی پہ گرایا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرا غریب وطن بابا، او میرا غریب پیاسا علی اصغر، شیعت مائن شرب تو میں میرے شیعو جب بھی پانی پیو ایک سلام میری سکینہ کو کیا کرو۔ اے خدا تجھے اس بچی کی پیاس کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، پروردگارہ و بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مخصوصاً جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما۔